السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ میں ہوں ارشاد احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارشاد احمد ولاگس۔ دوستو، ایک چھوٹا سا میسیج ہے جو آپ کے ساتھ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ رات کے تقریباً 1 بجے اور آج میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ دیکھا بھی ہوگا، جس میں قبرستان میں ایک قبر کھود رہا تھا اور میرے ساتھ میرے جو کزن تھے، دوست وغیرہ تھے، وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ تو دوستو، یہ آج ہمارے ایک قریبی میرے دوست تھے اور اس کا جو دادا تھے وہ وفات پا گئے تھے تقریباً 1 بجے کے قریب۔ تو اس کی قبر ہم کھود رہے تھے اور قبرستان میں، تو ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ انسان چاہے جتنا بھی بڑا آدمی بن جائے، چاہے اس کے پاس جتنا بھی مال دولت ہو، چاہے اس کے پاس دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی طاقتیں ہو، لیکن آخر میں انسان کو اسی قبر پہ آنا ہے۔ اسی 6 فٹ اس کی گہرائی تھی اور نیچے 6 بائی 4 فٹ اندازتاً جو آج ہم نے قبر کھودا ہے۔ تو یہی انسان کی آخری جگہ ہے۔ یہاں پہ نہ آپ کا پیسہ کام آئے گا، نہ آپ کا عہدہ کہ آپ کتنے بڑے عہدے پہ تھے، آپ کا یہاں پہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔ یہاں پہ صرف انسان کے 2-3 کام جو اس کے یہاں پہ کام آتے۔ سب سے پہلے اس میں نیک اعمال۔ اگر آپ نے دنیا میں اچھا وقت گزارا ہے، آپ نے لوگوں کا خیال رکھا ہے، اپنی والدین کی خدمت کی ہے، اپنے آس پڑوس کی خدمت کی ہے، اس کی دیکھ بھال کی ہے، اس کی دل آزاری نہیں کی، تو شاید یہ جگہ آپ کے لیے خوبصورت بن جائے۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ پیسے کی تکبر میں، عہدے کی غرور میں، آپ نے زندگی میں نہ انسانیت کی خدمت کی، نہ کسی کی قدر کی، بس اپنے آپ کو ہی سمجھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور مجھ سے کوئی بڑا طاقتور نہیں ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ہمارا۔ پھر یہ جو 2 بائی 4 یا 4 بائی 6 کا یہ جو چھوٹا سا ایک گڈھا سا ہے، یہ ہمارے لیے بہت خطرناک جگہ ثابت ہونے والی ہے۔ تو آج میں اتنا زیادہ تھکا ہوں، جس طرح انسان کہتا ہے کہ میں نے کم از کم 1 ہفتے سے اگر نیند نہیں کی ہو اور مسلسل کام کیا ہو، کوئی مزدوری کی ہو، اتنا زیادہ میں آج تھکا ہوں۔ کیونکہ آج میں نے قبرستان میں ایک قبر تھوڑا سا میں نے اس میں کام کیا ہے، تھوڑا سا کیا ہے، لیکن وہ انسان کو اتنا تھکا دیتا ہے کیونکہ اس میں فرشتے آپ کے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو آج مجھے ریلائز ہوا ہے کہ دنیا کی سب کچھ، جتنے بھی آپ محنت کر رہے ہو، آپ بڑا آدمی بننے کے لیے جو بھی آپ کر رہے ہو، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس جگہ کے لیے آپ نے لازمی، اور یہ فرض ہے ہم سب پہ کہ آپ نے اس جگہ کے لیے تیاری کرنی ہے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی آپ نے تیاری کرنی ہے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ یہاں پہ رہنے کی جگہ ہے۔ یہ آپ یہاں پہ ساری عمر نہیں رہ سکتے، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا، آج نہیں کل، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال، زیادہ سے زیادہ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 100 سال آپ کو پھر یہاں سے جانا ہے۔ اور وہ جو زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو میری یہ آج کی ولاگ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ اکثر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ آپ کبھی کبھار قبرستان کا چکر لگا لیا کریں۔ اس سے ایک تو آپ کو اپنی موت کی فکر ہوگی کہ مجھے مرنا بھی ہے، اس سے آپ کی دنیا میں بہت سارے معاملات میں آپ کی جو ہے آپ کی رہنمائی ہو سکتی ہے، آپ صحیح ہو سکتے ہو، آپ غلط راستے پہ ہو تو آپ قبر میں جا کے وہ قبرستان چکر لگا کے آپ کو بہت سی آپ کو اصلاح آپ کی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آج میں گیا ہوں کافی ٹائم بعد، میں قبرستان گیا ہوں اور میں نے وہاں کے حالات دیکھے، میں نے قبر خود کھود دیا، میں نیچے اس میں 2 منٹ ادھر نیچے بھی میں نے اس میں کام کیا ہے، تو مجھے احساس ہوا ہے آج، اور یہ ہر مسلمان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہی ہمارا اصل مقام ہے۔ مولانا طاہر جمیل صاحب اکثر اپنے بیان میں کچھ شعر کہتے ہیں، یہ جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کا گئی آسماں کیسے کیسے۔
جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو میری آپ سب دوستوں سے، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، چاہے پاکستان میں چاہے باہر ملکوں میں، محنت کریں، دنیا کے لیے محنت کریں، اچھے وسائل سب کو خوشی ہوتی ہے، سب کے یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری زندگی آسان ہو، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میرے پاس زندگی کے جتنے وسائل ہیں وہ میرے پاس ہو۔ ہر کوئی چاہتا ہے، بالکل کرے، محنت کرے اور اپنے لیے وسائل ڈھونڈے، لیکن یہ جتنے بھی وسائل ہیں جس رب نے ہمیں دیے ہیں، یہ زمینیں، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ میوے، یہ ہوائیں، یہ سب کچھ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دی ہے، انسان کے لیے ہی بنایا ہے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی ہے تو اس میں ہمارے لیے ایک آزمائش بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے ساری زندگی نہیں رہنا، ہم نے مرنا ہے، پھر اللہ کے پاس جانا ہے، پھر انہی چیزوں کا ہم سے سوال جواب ہوگا کہ میں نے تمہیں دولت دی تھی، میں نے تمہیں دنیا کی ہر آسائش دی تھی، تم نے اس کا استعمال کیسے کیا ہے؟ آیا تم نے اپنے لیے اس کو استعمال کیا کہ دوسرے کی بھلائی کے لیے آپ نے استعمال کیا؟ تو کوشش کرے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی آپ فکر کرے، آخرت کو اچھا کرنے کے لیے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اچھے اچھے کام، اپنی والدین کا بہت زیادہ، میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھے، اس کے پاس کم از کم دن میں آپ کے پاس 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس کے لیے نکالے، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ بات کرے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے وہ آپ اس سے پوچھیں، کیونکہ والدین جس عمر میں پہنچ چکے ہوتے وہ پھر چیزیں نہیں مانگ سکتی، وہ اس کو شرم آتی ہے، وہ کیونکہ اس کی اتنی عمر ہو جاتی ہے، پھر وہ چھوٹے، ہم تو اس کے لیے چھوٹے ہی ہوتے ہیں، چاہے ہم جتنے بھی بڑے آدمی بن جائیں، والدین کے لیے تو ہم ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ ہم سے چیزیں نہیں مانگ سکتے، اس کو شرم آتی ہے، تو ہمیں خود چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں، اس کے جتنے بھی چیزیں اس کو چاہیے اس سے پوچھے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور اس کے ساتھ ٹائم گزارے، اس سے دعائیں لیں۔ یقین مانے میرے الحمدللہ والدہ بھی زندہ ہے اور میرے والد صاحب بھی زندہ ہے، اور میرے جتنے کچھ دوست ہیں جس کی والدہ، کسی کی والدہ نہیں ہے، کسی کا والد نہیں ہے، قسم سے اس سے ہم سنتے رہتے ہیں، بار بار وہ ہم سے اکثر اس ذکر کرتے ہیں، تو وہ اتنے دکھی ہوتے، اتنے کافی سال ہو گئے اس کے والد کو فوت ہوئے، اس کی والدہ کو فوت ہوئے، لیکن آج بھی اگر وہ کبھی اس کا ذکر آتا ہے تو وہ روتے، اس کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، لیکن پھر بھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، کیونکہ سخت جان ہوتی ہے، پٹھان جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں، تو وہ بہت مشکل سے روتے ہیں، لیکن والدین اور اس کی جدائی جو ہے وہ پتھر کو بھی رلا دیتی ہے۔ تو میری آپ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرے، اور نماز کی آپ پابندی کرے، 5 وقت کا نماز پڑھے، کوشش کرے کہ کوئی بھی نماز آپ سے چھوٹے نہیں، کیونکہ قبر میں سب سے پہلے نماز کا ہی پوچھا جائے گا۔ بحیثیت مسلمان، نماز ہم پہ اس طرح فرض ہے جس طرح ہم کھانا کھاتے، ہم سانس لیتے، صرف سانس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، روٹی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو اسی طرح جو ایمان ہے، ایمان کا جو مین پہلا تقاضا ہے وہ ہے نماز، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ اسلام میں آپ ہوئی نہیں، آپ دار اسلام سے فارغ ہیں، تو کوشش کرے کہ دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی فکر کرے۔ یہ تمام ویڈیو جو میں نے آج بنائی ہے، یہ صرف اور صرف آج میں نے اس لیے بنائی کیونکہ آج میرے دوست کے جو دادا وفات پا گئے تھے، تو اس کی قبر پہ میں جا کے مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانی ہے جس میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنی ہے، تو جتنے بھی دوست میرے چینل پہ اور جو نہیں ہیں اس سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کرے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کی اسکرین پہ سب سے پہلے آپ کو میسر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور ہمیں بھی دعائیں دے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق دے، اور ہمارے والدین کو لمبی زندگی دے، اس کو صحت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی آپ کا ٹائم کا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔